پچھلے ہفتے آپ حضرات کو زکوٰۃ کے متعلق فضائل بھی اور وعیدیں بھی بتائی گئی تھی اور مصارف بھی بتائے گئے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کے مصارف ذکر کر دیے اور وہ بھی بیان کر دیے، غریب، فقیر، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلب، دل کو مضبوط کرنے کے لیے یہ پہلے ختم ہو گیا۔ والرقاب، غلام کو آزاد، غلامیوں کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، یعنی ایک تو غریب ہے، فقیر ہے، والعاملین علیہ، زکوٰۃ وصول کرنے والے۔ اسلامی نظام، اسلامی حکومت ہوتی ہے تو زکوٰۃ وصول کرنے والے الگ عملہ ہوتے ہیں، کارکنان ہوتے ہیں، تو چونکہ انہوں نے اپنا دن رات اسی میں دے رکھا ہے تو ان کو بھی زکوٰۃ دیا جائے گا۔ والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، یہ دونوں ختم ہو گئے۔ والغارمین، قرض دار، ایک آدمی جو قرض میں ڈوب گیا، بہت زیادہ قرض دار ہو گیا ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد، مجاہدین کو دے سکتے ہیں۔ حاجی ہے، حاجی حج پر جا کر اپنے پیسے ختم کر لیے یا کوئی اور وجہ چوری ہو گیا، کوئی اور مسئلہ ہو گیا، ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ وابن السبیل، مسافر کو دے سکتے ہیں۔ مسافر بھی بعض مرتبہ گھر بار میں اچھا خاصا امیر ہوتا ہے لیکن سفر میں پیسے ختم ہو جاتے ہیں تو ان کو، تو یہ زکوٰۃ کے مصارف تھے۔ زکوٰۃ واجب ہے اس شخص پر جو ایک تو عقل مند ہو، بالغ ہو، بچوں پر زکوٰۃ نہیں، مجنون پاگل دیوانوں پر زکوٰۃ نہیں، اور پھر صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب بتایا تھا کہ سونے میں 7.5 تولہ اور یہ ہے 87.5 گرام سونے کا مالک ہو، یا 52.5 تولہ 612.36 گرام چاندی کا مالک ہو۔ اب اس کی قیمت مالیت دیکھیں گے۔ اگر سونا اتنا ہے 7.5 تولہ 87 گرام تو سونے کا حساب لگا کر اور اس کا جو ہے 2.5% نکالیں گے، چاہے اس کی قیمت سے نکالے یا سونا سے ہی نکالے۔ اگر سونے کا نصاب پورا نہیں ہوتا ہے تو روپیہ پیسہ میں، مال تجارت میں، یعنی نقدی جو پیسے رکھے ہوئے اس پر بھی زکوٰۃ ہے، اور سامان تجارت، جن چیزوں کا ہم کاروبار کرتے ہیں تو سامان تجارت پر بھی زکوٰۃ ہے، تو اس کا سب ان تمام چیزوں کا حساب چاندی کا حساب لگائیں گے۔ چاندی 52.5 تولہ کی مقدار، 612 گرام کی مقدار، اور اس کی جو ویلیو ہے، قیمت ہے، اتنی پہنچ جا رہی ہے۔ آج گوگل پہ تلاش کیا چاندی کی قیمت فرید آباد کے اندر تو وہ 1,10,000 روپے کلو، تو 612 گرام کا آپ دیکھ لیجئے کتنا جائے گا، 60 سے تھوڑا سا زیادہ آگے تک جا رہا ہے، تو 60-62 ہزار روپے کسی کے پاس ہے، یا اتنی قیمت کا چاندی کسی کے گھر ہے، اتنی قیمت کا سونا کسی کے پاس ہے۔ یعنی سونا اگر اپنے 7.5 تولہ نہیں ہے، 1-2 تولہ ہے تو اس کو چاندی کا حساب بنائیں گے، دیگر تمام چیزوں کا حساب چاندی کے حساب سے بنائیں گے کہ 52.5 تولہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، یعنی 612 گرام کی قیمت کو پہنچ رہا ہے نہیں پہنچ رہا ہے۔ اگرچہ وہ سونا ہی کیوں نہیں ہے، اپنے حساب کو نہیں پہنچ رہا ہے تو اس کو چاندی کا حساب بنائیں گے۔ تو اتنے پہ زکوٰۃ، اور سال گزرنا چاہیے اس پر، یعنی جس روز آدمی اتنے مال کا مالک ہوا ہے اس دن اور تاریخ کو وہ لکھ کر رکھ لے، اور اگلے سال، اسلامی سال کے اعتبار سے اگلے سال اسی تاریخ کو دیکھے کہ اس کے پاس وہ نصاب ہے یا نہیں ہے۔ درمیان میں اگر تھوڑے بہت مال کم زیادہ ہوئے ہیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا، پورا مال ہی اگر ختم ہو گیا درمیانے سال میں تو پھر دوبارہ وہ دیکھے گا کہ کب اس کے پاس اتنا مال آیا، اس دن سے پھر وہ دن تاریخ لکھ کر رکھے اور اس دن سے سال شروع ہوگا۔ لیکن تھوڑے بہت ختم ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ڈیٹ اور تاریخ لکھ لیا، اگلے سال اسی تاریخ کو سارے مال کا حساب لگائے اور اسی حساب سے، یعنی اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کا مالک ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، اب وہ زکوٰۃ دینا اس پر واجب ہو گیا، 2.5% زکوٰۃ دے گا، یعنی 100 میں سے 2.5 روپے۔ کسی کے پاس 1,00,000 روپے ہے تو وہ 2,500 روپے نکالے گا، تو یہ 2.5%، اور 40 میں سے 1 کہتے ہیں، 40 میں سے 1 کہہ لو یا 100 میں سے 2.5 کہہ لو، بات برابر ہے۔ ایسے ہی ایک چیز اور ہے، لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہوئے، صدقۃ الفطر۔ صدقۃ الفطر بھی واجب ہے، اور یہ آخری وقت ہوتا ہے اس کا عید کی نماز سے پہلے تک ادا کر دینا۔ پہلے ادا کر سکتے ہیں، بعد میں بھی دے سکتے ہیں، بعد میں بھی، لیکن دینا بہتر ہے کہ رمضان کے اندر اور عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث میں، کئی حدیثوں میں ہے
کہ اللہ کے رسول نے کہا اس کو نماز سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ اب چونکہ ہم قریب آدھا رمضان گزار چکے ہیں تو لوگ اس طرح کے مسائل پوچھتے ہیں۔ تو صدقۃ الفطر میں زکوٰۃ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ زکوٰۃ میں ایک تو صاحب نصاب ہونے کے ساتھ اس نصاب پر، اس مال پر سال گزرنا ضروری ہے، اور صدقۃ الفطر میں سال کا گزرنا ضروری نہیں۔ عید کے دن اگر کسی کے پاس کتنا ہی مال ہے تو اس پر صدقۃ الفطر واجب، یعنی دینا واجب ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ میں ہم نے نصاب دیکھا ہے سونا، چاندی اور کیش جو نقدی مال ہے وہ، اور سامان تجارت، 4 چیز، اور صدقۃ الفطر میں 5 چیز ہے۔ یہ 4 چیزوں کے علاوہ ضرورت سے زائد سامان، کسی کے پاس 2 گھر ہے، کسی کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، یا اس کے علاوہ گھر میں برتن وغیرہ ایسے رکھے سال پڑے ہوئے، بعض استعمال ہو رہے بعض نہیں استعمال ہو رہے، تو یہ سب ضرورت سے زائد سامان کہلاتے ہیں۔ تو جن کے پاس یہ چیزیں ہیں ان پر صدقۃ الفطر واجب ہے، صدقۃ الفطر ادا کریں۔ اللہ کے رسول کی حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، طہرۃ للصائم، روزے دار کی پاکیزگی کے لیے، من اللغو والرفث، روزے کے اندر بعض مرتبہ ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ آپ نے حدیثوں میں سنا تھا کہ جھوٹ سے، غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ ڈھال ہے، اور اللہ کے رسول سے جب پوچھا گیا کہ یہ ڈھال کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے تو آپ نے فرمایا جھوٹ سے، غیبت سے، اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہے، کبھی بدزبانی ہو جاتی ہے، کبھی اور ایسی لغویات زبان سے نکل جاتی ہے، ہمارے نقل و حرکت سے، عمل سے ایسا کچھ کام ہو جاتا ہے جس سے روزے کے اندر کمی اور نقص پیدا ہو جاتا ہے۔ تو صدقۃ الفطر ادا کرنے سے وہ روزے کی کمی پوری ہو جاتی ہے اور روزہ بالکل پاک صاف بن کر اللہ کے حضور پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ آپ کو ادا کرنا ہے۔ اور صدقۃ الفطر جو ہے یہ گیہوں سے، آٹے سے، ستو سے، جب ان سے ادا کرتے ہیں تو یہ آدھا سا، اللہ کے رسول کے زمانے میں سا چلتا تھا، ایک پیمانہ ہوتا تھا جس سے ناپ کے دیتے تھے، وہ آج کے حساب سے 2.25 سیر ہوتا ہے۔ 1 کلو 600 گرام، 600 کچھ گرام ہے۔ تو اگر گیہوں سے یا آٹے سے یا ستو وغیرہ سے دیتے ہیں تو اتنا ہوگا۔ اور آج جو فرید آباد کے حساب سے گیہوں کی قیمت آپ اگر دیکھیں گے، منڈی کا بھاؤ تو بہت کم ہے، وہاں تو چونکہ ہول سیلر کے حساب سے دیتے ہیں 22-23 روپے ہوگا، لیکن کھلے میں جو بکتا ہے وہ 35 تک تقریباً ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ آپ کا یہ 50 کے پار جا رہا ہے، یعنی ایک آدمی کا صدقۃ الفطر 50 کے پار جا رہا ہے، تو آپ کو کم از کم 60 روپے ایک آدمی کی طرف سے ادا کرنا ہوگا۔ جو مرد اپنے گھر میں ذمہ دار ہے، بالغ ہے، ان کو اپنی طرف سے اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی ادا کرنا ہے۔ یہ بھی فرق ہے زکوٰۃ میں اور صدقۃ الفطر میں۔ زکوٰۃ صرف بالغ مردوں پر ہے، صدقۃ الفطر ہے تو بالغ مردوں پر ہی، لیکن اپنے بچوں کی طرف سے بھی ادا کرنا پڑے گا، نابالغ بچوں کی طرف سے۔ بالغ کی طرف سے ضروری نہیں ادا کرنا، لیکن ادا کر دے تو ہو جائے گا۔ ماں باپ کے حصے کا بھی ادا کر دیا، جو جوان بچے بچیاں ان کی طرف سے بھی ادا کر دیا، ہو جائے گا۔ لیکن جو خود بالغ اور جوان ہو چکے ہیں، وہ شریعت کے خود مکلف ہو گئے، ان کی طرف خود شریعت کا حکم آیا ہے کہ وہ صدقۃ الفطر ادا کریں۔ اور یہ گیہوں کا حساب، گیہوں کا نظام جو تو غریبوں کے لیے، کمزوروں کے لیے، جس کو اللہ تعالیٰ نے پیسے دیے، روپیے دیے، مال و دولت دیے ہیں، ان کو کھجور سے، کشمش سے، جو سے، اس سے اللہ کے رسول نے 1 سا متعین کیا، 1 سا 3 کلو 272 گرام۔ اب کھجور سے کوئی آدمی دیتا ہے، کھجور میں مختلف کوالٹی، الگ الگ قسم کے کھجور ہے، آپ ان میں سے کسی کا حساب لگا لیں تو 3 کلو 272 گرام کھجور کی قیمت دیجئے۔ پتہ چلا اگر 500 روپے والا بھی آپ اگر حساب لگاتے ہیں 2000 کے قریب جائے گا۔ کوشش کیجئے، ہمت کیجئے، اللہ تعالیٰ ثواب دینے میں کمی نہیں کریں گے کبھی، اللہ کے خزانے کم نہیں ہوتے۔ ہر آدمی خود کو غریب سمجھ رہا ہوتا ہے، اور ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ ہم گیہوں کے حساب سے ہی ایک آدمی پہ 60-65 روپے دے کے چھٹی کر لیں، تو یہ ضروری نہیں۔ اللہ نے جب وسعت دیا تو آپ کھجور سے لگائیے، کشمش سے لگائیے، پنیر سے لگائیے حساب، اور ان پنیر سے بھی 1 سا 3 کلو 272 گرام کا حساب لگانا پڑے گا، قیمت دینی پڑے گی۔ اور کھجور اور چھوارے سے بھی
गेहूँ, आटा और सत्तू, इनसे जो है आधा सा यानी 1 किलो 636 ग्राम ऐसे कुछ है, इसकी कीमत देनी पड़ेगी। तो ये था सदक़तुल फित्र। तो ये भी सदक़तुल फित्र भी आप पहले अभी जैसे बताया कि ईद से पहले अदा करना, अब से आप अदा कर सकते हैं। और उसमें जिसमें बताया कि ये तुहरतुल लिस्साइम, रोज़ेदार की पाकीज़गी के लिए जो गलतियाँ कोताहियाँ रोज़े में हुई है, अल्लाह ताला इन सदक़तुल फित्र के एवज़ बदले में रोज़े को पाक कर देते हैं। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया वतुअमतन लिल मसाकीन, गरीबों और मिस्कीनों के खाने पीने का इंतज़ाम करने के लिए। तो अभी हम अगर देंगे तो गरीब फ़कीर जो भी कमज़ोर पड़ गए हैं, ईद में वो अपना कपड़ा लें या अपने खाने पीने का इंतज़ाम करें, वो आसानी से कर सकते हैं। हम डायरेक्ट ईद को देते हैं तो सिर्फ उन लोगों को, कुछ मदारिस के हज़रात होते हैं, कुछ जो पेशेवर फ़कीर गरीब होते हैं, उनको दे जाते हैं, और जो असल ज़रूरतमंदों को पहुँचाना होता है वह हम पहुँचा नहीं पाते। तो अभी से आप निकाल दीजिए। और इसके अलावा भी रमज़ानुल मुबारक में खर्च करने की ताकीद आपको की गई थी कि अल्लाह ताला इसमें 1 के बदले 70 देता है, तो आप खर्च कीजिए।